बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। आज 4 जुलाई है, जुमेरात का दिन है। बात करेंगे ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के हवाले से। और ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो 40 साल से बरतानिया में मुकीम था, इशफाक अहमद नाम था। वो अपने बेटे को ग्रेजुएशन मुकम्मल होने पे यहाँ उनका ताल्लुक़ जो है वो ज़िला गुजरात, डिग्गा तहसील है गुजरात की वहाँ, और उसका मौज़ा है धकड़ामाली, वहाँ से उसका ताल्लुक़ था। ये अपने बेटे को लेकर पाकिस्तान आता है और इसका एक और भाई जिसका नाम मुश्ताक है, जो कि ख़ुद डेनमार्क का नेशनल है, वो भी पाकिस्तान आता है। ये लोग यहाँ पाकिस्तान में होते हैं। गुजरात, ये जो लड़के का वालिद है ये इस वक्त इस्लामाबाद में था, लेकिन लड़का और उसके, मुझे ये इन्फॉर्मेशन मिली है कि लड़का और उसके चचा वहाँ पे अपने घर में थे। लड़के के चचा ने जो है वो लड़के को गोली मारकर कत्ल कर दिया। हैरान कुन तौर पर उस वक्त जब ये खबर आई थी तो कहा गया, दो इसके ऊपर वर्जन आए थे। एक ये कहा गया कि जी इनकी कोई मामूली तकरार हुई है जिसके ऊपर चचा ने भतीजे को कत्ल कर दिया और फिर फरार हो गया है। दूसरा वर्जन ये आया था कि ये जो भतीजा है ये इकलौता है, चचा को ये ख़दशा था कि कहीं जायदाद में हिस्सा ना ले ले मुझसे, इसलिए उसने कत्ल कर दिया है। अब ये असल में मामला क्या था? ये भी बताया गया कि इस चचा ने अपने भाई को कहा कि तुम्हारे बेटे से दादी मिलना चाहती है, उसे पाकिस्तान लाओ, और जब वो पाकिस्तान लाया तो फिर इसने उसको कत्ल कर दिया। बहरहाल जी, और फिर एक और इसके अलावा भी डेवलपमेंट ये हुई कि वालिद ने यहाँ बेटे को नहीं दफनाया बल्कि उसकी लाश वापस बरतानिया ले गया। उसकी क्या वजह थी? ये सारी चीज़ें जो है मुख्तलिफ आई। फिर उसके बाद इसके ऊपर, ये वाक़या पुराना है, 29 मई का है। और जो मकतूल है उसकी जनाज़ा भी वहाँ लंदन में हुई। इस वाक़ये के ऊपर जो इन्फॉर्मेशन थी मैं कलेक्ट कर रहा था। फिर पुलिस ने अब इसकी मुकम्मल फ़ाइल तैयार कर ली है। मुलज़िम फ़रार हो गया था लेकिन मुलज़िम को भी गिरफ़्तार कर लिया गया। अब ये सारा वाक़या था क्या? कैसे हुआ? वजूहात क्या थी? जो पुलिस बता रही है, तफ़्तीश में क्या कुछ सामने आया? और इस लड़के की लाश वालिद लंदन लेकर क्यों चला गया? ये सारी चीज़ें जो है इसकी मुकम्मल तफ़सील आज मैंने आपके साथ शेयर करनी है। मैं आपको जैसे पहले बता चुका हूँ, डिंगा का रिहायशी जी इशफाक अहमद नाम है, 40 साल से लंदन में मुकीम है, 5 भाई हैं। और इस इशफाक अहमद ये सबसे पहले बाहर गया था और फिर उसके बाद इसने बाकी 4 भाइयों को भी बाहर मुख्तलिफ ममालिक में सेटल करवाया, जिनमें से इसका एक भाई ये भी है जिसने इसके बेटे को कत्ल किया। बहरहाल जी, इशफाक अहमद की 3 शादियाँ हैं और जिस शादी से इसका ये बेटा दानियाल था, इसकी वालिदा जो है उसका ताल्लुक़ फैसलाबाद से है। वो ख़ातून भी ब्रिटिश बॉर्न है, ब्रिटिश नेशनल है। ये बच्चा भी ब्रिटिश बॉर्न था, ब्रिटिश नेशनल था, और जो इशफाक अहमद है वो भी ब्रिटिश नेशनल है। बहरहाल उसके बाद ये दूसरे नंबर पे आता है जी जो मुश्ताक है, जो कातिल है। कातिल जो है वो डेनमार्क का नेशनल है, उसके बच्चे भी डेनमार्क नेशनल हैं। ये डेनमार्क में रह रहा था, इसके 2 बेटे हैं, इसकी 2 बेटियाँ हैं। मुझे ये पता चला है कि उन्होंने इसको खुद से अलग कर दिया है, बट इसके पास डेनमार्क नेशनैलिटी है। ये भी इस वाक़ये से 1 महीने पहले पाकिस्तान आया था, और इसका क्योंकि ये बच्चों से अलग हो चुका था कातिल, तो इसलिए जिस भाई के बेटे को इसने मारा है उसने इस्लामाबाद में 1 महीना पहले इसकी शादी करवाई थी यहाँ पे एक खातून के साथ। बहरहाल जी, होता कुछ यूँ है कि ये लोग अपने घर में मौजूद होते हैं कि ये जो मोहम्मद मुश्ताक है इसने मामूली तकरार के ऊपर अपना भतीजा, जो कि फ्रेश ग्रेजुएट था, उसको जो है सीने में गोली मार कर जो है वो कत्ल कर दिया। पुलिस ये बताती है कि जी 29 मई को रात तकरीबन 8:30 बजे के करीब जो है पुलिस को इत्तला मिली कि दानियाल शेर नामी जो है वो बच्चा है, लड़का है, और वो ज़ख्मी हालत में अस्पताल आया है। पुलिस जाती है वहाँ पर तो पता चलता है कि जी लड़का जो है उसकी डेथ हो गई है, और लड़के का वालिद मोहम्मद इशफाक मौके पे मौजूद होता है और वो पुलिस को ये बयान देता है कि मेरे बेटे को इसके सगे चाचा मुश्ताक अहमद ने गोली मारकर कत्ल किया है, जिसका बाद में फिर एफआईआर भी दर्ज होती है और उसमें वाज़ेह तौर पे लिखा जाता है। मुलज़िम फ़रार हो जाता है। बिलाखिर जी जो मुलज़िम है उसको पुलिस जो है वो अ, गिरफ़्तार करती है। तकरीबन कोई 15 दिन के बाद इसको गिरफ़्तार किया जाता है, और पुलिस ये बता रही है कि ये सेटल है, बेहतर है। कोई इसको पैसों की कमी नहीं है। जो इसका चचा है ये खुद डेनमार्क का नेशनल है। वो कहते हैं ये कोशिश कर रहा था कि ये डेनमार्क भाग जाए, लेकिन पुलिस इसको गिरफ़्तार कर लेती है। ये गिरफ़्तार हो गया है और पुलिस ने इसको जेल भिजवा दिया है। ईद की जो छुट्टियाँ थी उनमें मुझे ये पता चला था कि पुलिस जो है इसका केस तैयार कर रही है, तो इसलिए इसको जो है जेल करवा दिया उन्होंने, जुडिशल करवा दिया। बहरहाल इससे हाल है, कत्ल वगैरह, पिस्तौल वगैरह वो सारा कुछ बरामद हो गया। इस केस की फ़ाइल भी तैयार हो गई।
اس کا چلان بھی تیار ہو گیا اور پولیس کوشش کر رہی ہے اس کو جو ہے قرار واقعی سزا دلوا سکے۔ بہرحال جی یہ جو ہے گرفتار ہو گیا۔ اب جو جائیداد کی لالچ والا معاملہ ہے، میں نے پوچھا ہے وہاں پہ جو صحافی دوست ہیں سلام بھائی وغیرہ سب سے، اور جو پولیس ہے انہوں نے وہاں سے انفارمیشن لی تو وہ یہ بتاتے ہیں کہ جی جو ابھی تک کی تفتیش ہے اس میں ایسی کوئی چیز سامنے نہیں آئی ہے کہ جی اس کو کوئی اس کے چچا کو جائیداد کا لالچ تھا یا کیا کچھ تھا۔ تو میں نے پوچھا کہ بالآخر مارنے کی وجہ کیا بنی، سگا بھتیجا۔ اچھا، پولیس تفتیش میں یہ بھی بتاتی ہے کہ ان چچا بھتیجا کے آپس میں بہت زبردست تعلقات تھے، بہت اچھی دوستی تھی ان کے آپس میں، اور یہ اکثر مطلب جب بھی پاکستان آنا یا کوئی سین ہوتا تو اکٹھے کہیں باہر بھی اگر یہ کسی ملک میں اکٹھے ہوتے تھے تو یہ چچا بھتیجا آپس میں بہت زبردست دوست تھے، ان کے آپس میں بڑی زبردست انڈرسٹینڈنگ تھی۔ لیکن حیران کن طور پر بتایا یہ جا رہا ہے کہ اس وقوعے سے کچھ دن پہلے کچھ لوگوں میں بیٹھے ہوئے اس بھتیجا کی اور چچا کی آپس میں کوئی بات ہوئی، اور مجھے یہ اطلاعات ملی ہیں کہ اس بھتیجے نے چچا کے اوپر تھوڑا سا شاؤٹ کیا، جیسے ہوتا ہے لڑکے جوان لڑکے کر دیتے ہیں۔ تو اس چچا کو یہ بات بری لگی اور اس نے یہ بات دل میں رکھی ہوئی تھی، اور پھر اس کے بعد اس نے یہ کارروائی کی۔ جو دادی کے ملنے والا ہے یا جو باقی معاملات جائیداد کے لالچ والا ہے، پولیس یہ کہتی ہے کہ جی اس حوالے سے ایسی کوئی بات نہیں ہے، اور نہ ہی یہ کوئی ایسی انویسٹیگیشن میں چیز سامنے آئی ہے کہ جی یہ کوئی جائیداد کا معاملہ ہو۔ بہرحال یہ جو ملزم ہے مشتاق، اس کے حوالے سے جو انفارمیشن مجھے ملی ہے کہ یہ ویسے بھی ذرا جذباتی ٹائپ کا لڑائی جھگڑے والا بندہ تھا، اور اس کا ثبوت یہ ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ جی ملزم پر لڑائی جھگڑے اور اقدام قتل سمیت تقریباً پہلے بھی 4 مقدمات درج ہیں، آن ریکارڈ ہے۔ پہلا مقدمہ سن 1984 میں اس پہ قائم ہوا تھا، دوسرا سن 2006 میں ہوا تھا، تیسرا سن 2007 میں ہوا تھا، چوتھا سن 2018 میں ہوا تھا، اور یہیں پہ ہی پاکستان میں اس کے خلاف یہ مقدمات موجود ہیں، ایف آئی آریں ہوئی ہیں۔ یہ بندہ لڑائی جھگڑے والا تھا، جذباتی بھی تھا، بات بات پہ پستول نکال لینا، یہ کرنا وہ کرنا، اس طرح کے معاملات۔ تو پولیس بھی یہی کہہ رہی ہے کہ یہ جو بھتیجا کو قتل کیا ہے وہ اس نے جذبات میں آ کے قتل کیا، بلکہ پولیس تو یہ بھی بتا رہی ہے کہ جب ہم انویسٹیگیٹ کر رہے تھے تو وہ بار بار اس چیز پہ پشیمان نظر آتا تھا کہ مجھ سے بہت بڑا جو ہے مجھے بڑا دکھ ہے، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے کہ میں نے اپنے جس بھائی نے مجھ پہ احسان کیا یا جو بھتیجا مجھے سب سے زیادہ پیارا تھا، مجھ سے غصے میں اور جذبات میں جو ہے میں اپنے پہ قابو نہیں رکھ سکا اور مجھ سے غلطی ہو گئی، میں نے اس کو قتل کر دیا۔ یہ ساری تفصیلات ہیں۔ بہرحال اب اس لڑکے کی جو پھر یہ ہوا کہ اس لڑکے کی جو لاش ہے اس کو برطانیہ لے جایا گیا۔ اکثر و بیشتر آپ بھی دیکھتے ہوں گے، ہم بھی دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی اوورسیز پاکستانی بھائی ہوتا ہے، خدا نخواستہ جب وہاں پہ ان کے کسی بچے کی، ان کی اپنی یا کسی کی بھی ڈیتھ ہوتی ہے تو خواہش بہت زیادہ ہوتی ہے ہر کسی کی کہ وہ اپنے ملک میں دفن ہو۔ بچہ یہاں آیا ہوا تھا، ددحال یہیں پہ ہیں، ننہال فیصل آباد میں ہیں، سارے مطلب فیملی یہاں پہ موجود ہے، بٹ اس بچے کی ڈیڈ باڈی باقاعدہ یہاں سے پاکستان سے برطانیہ لے جائے گی اور جنازہ بھی وہیں پہ ہی ہوا۔ اس کی وجہ جب میں نے پوچھی تو اس کی مجھے یہ انفارمیشن ملی کہ جی اس کی جو والدہ ہے وہ میں جیسے آپ کو پہلے بتا چکا ہوں وہیں کی پیدائشی ہے، اس کی فیملی والے تقریباً سارے وہی ہیں، تو اس لیے اس کی والدہ نے انسسٹ کیا باقاعدہ طور پہ اپنے شوہر کو کہ تم میرے بیٹے کو پاکستان میں دفن نہیں کرو گے، بلکہ اس کی ڈیڈ باڈی یہاں انگلستان لے آؤ، یو کے لے آؤ اور یہیں پہ ہی اس کو دفن کریں گے، میں بھی یہی ہوں، میں اپنے بیٹے کی قبر پہ ریگولر جایا کروں گی، جو باقی چیزیں ہیں تو میرے بیٹے کی زندہ نہیں تو واپس لاش آ جائے اور اس کی کم از کم قبر جو ہے وہ یہاں ہو تاکہ میں اس کو جا سکوں اور اس کے لیے دعا کر سکوں وہاں جا کے۔ تو اس وجہ سے باپ باقاعدہ طور پہ اس کی باڈی لے کے وہاں گیا ہے۔ پولیس یہ بتاتی ہے کہ جی اس کا باپ جو ہے اس کے مقدمے کی پیروی کر رہا ہے۔ پولیس سے جب ہم نے پوچھا کہ جی اس کی کیسے پیروی ہوگی، جو والد مدعی تھا وہ تو ملک سے باہر چلا گیا ہے، تو اس معاملے کو کیسے چلائیں گے، تو پولیس یہ کہتی ہے کہ جی ہمارے یہاں بالکل ایسے فیسلٹی ہوتی ہے کہ والد لندن میں موجود ہوتے ہوئے اس کیس کی وایا ایمبیسی اور وایا آن لائن وہ جو ہے وہ اس کی کر سکتا ہوتا ہے جو ہے اس کی پیروی، اور والد ہی اس کا مدعی ہے اور اس کی مقدمے کی پیروی والد لندن سے کر لے گا، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ اور پولیس بھی کہہ رہی ہے کہ جی ہماری کوشش ہوگی کہ اس ملزم کو جو ہے وہ ہم قرار واقعی سزا دلوائیں۔ پولیس برطانوی ایمبیسی یا ڈنمارک ایمبیسی کی طرف سے مقتول یا قاتل کے حوالے سے کسی بھی قسم کی ایمبیسی والوں کی طرف سے رابطے کی ابھی تک تردید کر رہی ہے، کہتی ہے کہ ہمیں کسی نے کوئی رابطہ اس حوالے سے ابھی تک نہیں کیا۔ بہرحال جی
یہ سارے معاملات تھے. بڑا ہی افسوسناک واقعہ ہے، تو کافی دن ہو گئے ہیں اس کو میں بارہا آپ کو بتا چکا ہوں. لیکن جو ملزم ہے، حیران کن طور پہ آپ حیران ہوں گے کہ اس کی عمر 62 سال ہے، 62 ایئرس. کیسا جذباتی آدمی ہے یا کیسا پاگل آدمی ہے کہ 62 سال کا ہوتے ہوئے بھی اس کو یہ نہیں تھا پتا کہ میں کیا کرنے جا رہا ہوں. اور میں اپنے اس بھائی کو، جس بھائی نے نہ صرف مجھے بلکہ میرے اور 3 بھائیوں کو بھی ملک سے باہر سیٹل کیا ہے، جو ہم سب کا محسن ہے، اس کے بیٹے کو، حالانکہ اس کا ایک اور بیٹا ہے، مجھے پتہ چلا ہے دوسری شادی سے اس کا ایک بیٹا جواد نامی اس کا ایک اور بیٹا بھی ہے. لیکن ظاہر ہے اس بیٹے کو جو ہے چچا نے اپنے ہاتھوں سے قتل کیا اور اس کی جان لے لی. بہت افسوسناک واقعہ تھا اوورسیز پاکستانی بھائیوں کے حوالے سے. بہرحال جی اللہ اس بچے کے درجات بلند کرے، اس کے والد کو جو ہے وہ صبر دے، اللہ لواحقین کو صبر دے، اور اللہ کرے یہ جس نے یہ ظلم کیا ہے اپنے بھائی کے ساتھ، اپنے بھتیجے کے ساتھ، اللہ کرے اس کو سزا مل جائے. دیکھتے ہیں انشاءاللہ اس حوالے سے اور مزید جو بھی ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں، جو چیزیں ہوتی ہیں آپ کے ساتھ کوشش ہوتی ہے شیئر کیا کریں. آپ اپنی دعاؤں میں یاد رکھا کریں. اجازت دیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی. اللہ پاکستان کا حامی ناصر ہو، اس کے خلاف سازشیں کرنے والوں کو نصر نابود کرے، ظالموں کو عبرت کا نشان بنائے، مظلوموں کو انصاف ملے. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی بشرط